ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد آزاد ساحر قاسمی، خادم آل انڈیا اصلاحی مجلس علماء و ائمہ فاؤنڈیشن۔ آج آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ موضوع پر ہی گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، فتنہ ارتداد کے تعلق سے مختلف مضامین آپ کے سامنے آئے ہوں گے، مختلف ویڈیوز آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے، اور مستقل ذرائع سے آپ حضرات کو یہ جانکاری ملی ہوگی کہ فتنہ ارتداد کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں آج ان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں جو اس فتنے کے شکار ہو چکے ہیں یا اس فتنے میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ ہندو یا عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں یا ان مذہبوں کے اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آج میں ان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اسلام کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ مکہ جو سعودی عرب کے اندر واقع ہے، اس سعودی عرب کے اندر جب اسلام نہیں تھا اور مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس وقت وہاں ظلم کا ناچ ہوتا تھا، عورتوں کی عزت تار تار ہو رہی تھی، یتیموں اور بیواؤں کا حق دبایا جا رہا تھا، قتل خون ریزی کا بازار گرم تھا، کسی کی جان اور کسی کا مال محفوظ نہیں تھا۔ یہ اس وقت جب کہ مکے کے اندر بت پرستی تھی، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اسلام نہیں تھا اور وہاں مسلمان نہیں تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی برکت سے وہاں مسلمان ہوئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پیغمبرانہ شکل میں مکہ کو ملی، اس کے بعد سے مکہ کا سارا نظام بد ہی بدل گیا۔ جہاں ظلم ہوتا تھا وہاں عدل و انصاف شروع ہو گیا، جہاں عورتوں کی عزت پر غلط نگاہیں تھی وہاں عورتوں کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجنے لگے، جہاں معصوم اور یتیموں کا ناحق خون کیا جاتا تھا، انہیں ستایا جاتا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے یہ تمام غلط چیزیں ختم ہو گئی۔ میں ان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہندو مذہب یا عیسائیت میں جانا چاہتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، تو پہلے سمجھے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ اسلام نے یتیموں کو، بے سہارا کو مدد دیا ہے، اسلام نے کمزوروں کو انصاف دلایا ہے، اسلام نے دنیا سے جہالت کو ختم کیا ہے، اسلام نے دنیا سے قتل کو، خون ریزی کو ختم کیا ہے۔ اب قرآن پڑھیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کیا دیا ہے۔ اسلام نے جب قتل کو ختم کرنا چاہا اور خون ریزی کو ختم کرنا چاہا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اس حکم کے ذریعہ قتل کے بازار کو ختم کر دیا۔ اور جب اسلام نے زنا کو، بلاత్కాری کو ختم کرنا چاہا تو فرمان آیا الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اس آیت سے زنا کو اور بلاత్కాر کو ختم کر دیا۔ اور جب اسلام نے چوری کو اور ڈاکہ زنی کو ختم کرنا چاہا تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کہہ کر ختم کر دیا۔ اور جب اسلام نے شراب جیسے ام الخبائث اور گناہ کی جڑ بنیاد کو ختم کرنا چاہا تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ کر شراب کے ماحول کو ختم کر دیا۔ اور جب اسلام نے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کو بتانا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا کہہ کر اس کا سبق دیا۔ اور جب اسلام نے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عزت کو سکھانا چاہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما کے ذریعے سے اس پیغام کو سکھایا۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دیا، عورتوں کو عظمت دیا، غریبوں کو سہارا دیا، کمزور کو اور بیواؤں کو اور یتیموں کو ان کا حق دیا، قتل اور خون ریزی کے بازار کو گرم کیا۔ پھر آج چند مجبوریوں کی وجہ سے، وہ بھی دنیاوی مجبوری اور خود غرضی کی وجہ سے، کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کر رہے ہیں۔
میں ان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ 60-70 سال کی ایک مختصر سی زندگی میں کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ اپنی آخرت کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں جہنم کی آگ کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کے، اللہ کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ کے اپنی مدد اللہ سے مانگتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈھکیلنا چاہتے؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہرگز نہیں۔ اسلام ہی دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، جس نے دنیا میں انسان کو انسانیت کے ساتھ رہنا سکھایا، جس نے عزت اور عظمت اور عدل و انصاف کا پیمانہ دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ اسلام ہے، اور وہ کوئی مذہب نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں کوئی دستور و آئین ویسا پیش کر سکے۔ اس لیے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ چند مجبوریوں اور خود غرضی کی وجہ سے اگر آپ اسلام کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو یاد رکھیے اسلام ہی نے آپ کی زندگی کو اجالا کیا ہے۔ آپ چند مجبوریوں کی وجہ سے اپنی زندگی اور آخرت کو تاریک نہ بنائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مجبوریوں کی وجہ سے اپنا مذہب نہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں سب کچھ دے گا، اور اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ہاتھ اٹھنے کو قبول کر کے ہماری مانگی ہوئی چیز عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج تک کی یہاں بات تھی، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ممبران اور ساتھی ہیں کہ آپ اپنے قیمتی مضامین ہم تک شائع کریں اپنے نام کے ساتھ، ہم انہیں اپنے اسپیکر کے ذریعہ بصارت اسلامک فیکٹس چینل پر شائع کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی بات کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے تاکہ چینل کے ذریعے سے ہم ملت کی خدمت کر سکیں اور ملت کے اندر اعمال آ جائیں اور ملت دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دینے لگے۔ میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔